یہ پنجابی میں سامی کہتے ایک اینٹ نیچے گر گئی، تو میں جب اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو میں نے کیا دیکھا، ابھی وہ ثابت بدانی رحمہ اللہ تعالی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ ابھی میں نے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ قبر میں کھڑا ہو، ہمیں دنیا میں ٹائم نہیں ملتا، یہ بندہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا چھوڑو بس تم اس کو اینٹ اوپر لگاؤ۔ اب آپ واپس گھر میں آئے، اس کی بیٹی سے پوچھا بیٹا تمہارے ابو کا کیا عمل تھا، کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا 40 سال تک شب بیداری کی، 40 سال تک رات کو نہیں سوئے۔ یعنی بعض ایسے بھی اللہ والے تھے 50 سال تک، 40 سال تک، 30 سال تک عشاء کی نماز جس وضو سے پڑھی، فجر کی بھی اسی وضو سے پڑھی۔ ابھی سونے سے بزرگ سوتے ہی نہیں تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی ایسا دل لگا ہوا تھا اللہ کی یاد میں، ایسا مزہ ہے میرے بھائیو اللہ کی یاد میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دنیا کے بڑے مزے دیکھ لیے میرے بھائیو۔ ہاں تو اس نے کہا 40 سال تک شب بیداری کی، جب تہجد کا وقت ہوتا تھا دعا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل سکے تو مجھے بھی ان میں کر دے۔ انہوں نے کہا یہی بات، یعنی دنیا میں بھی نماز کا فکر ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا فکر نہیں ہے، مال کا فکر نہیں ہے۔ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کوئی آدمی 500 اشرفی لے کے آیا، فرمایا حضرت جی یہ قبول فرما لے تو کہ تمہارے پاس اور بھی مال اس کے علاوہ ہے؟ اس نے کہا پہلے فرمایا اس کے علاوہ تمہارے پاس اور مال ہے؟ فرمایا جی میرے پاس بہت ہے، بہت سا میرے پاس مال ہے، اس کے علاوہ بھی میرے پاس ہے۔ فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ زیادتی؟ اس نے کہا جی یہ تو بات دل میں ہے، میں چاہتا ہوں میرا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ فرمایا ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارے پاس اس پہ ہمیں زیادتی ہے۔ فرمایا یہ تم لے جو، تم فقیر ہو تم یہی لے جو، تم چاہتے ہو ہمارے پاس مال زیادہ، ہم نہیں چاہتے، تو تم یہ تو مال تمہیں ملنا چاہیے، ہم تو اس بات کو نہیں چاہتے، اس کو واپس کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں فرمایا قبر میں کسی کو، یعنی فرمایا علم چور چوری کیوں کرتا ہے؟ فرمانے لگے بولے صاحب یعنی اس کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں کئی چور ڈاکو مارے گئے، یعنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، جان کو خطرے میں ڈال کے مال چھیننے کے۔ رشوت آدمی کیوں لیتا ہے، کیوں پیسے لیتا ہے لوگوں سے؟ یعنی اس کا یقین ہے کہ میں رشوت لوں گا، اس رشوت سے میرے کام بن جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زکات آدمی کیوں نہیں دیتا؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں زکات دوں گا میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں زکات دینے سے میں مال کو بڑھا دوں گا۔ لیکن ایمان اس درجے کا نیچے چلا گیا کہ زکات دینے میں اس کو مصیبت نظر آتی۔ مولوی صاحب فرمانے لگے ایک جو سپاہی تھا، حوالدار تھا یا بڑا کوئی ایس پی تھا، اس نے رشوت لی۔ بھائی معافی چاہتا ہوں، مولوی صاحب نے بات کی کہ مجھے نہ اٹھا لینا بعد میں۔ تو فرمانے لگے میں نے کہا تم نے یہ کیوں رشوت لی، یہ تو حرام ہے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے انہوں نے کہا چھوڑو مولوی صاحب، بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے میں نے لی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب فرمانے لگے میں نے کہا اگر بیٹی کو طلاق ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا مولوی صاحب اچھی باتیں کرتے ہیں زبان سے۔ میں نے کہا تم اچھے کام کرو تو اچھی بات میں کروں۔ ابھی پھر کہتے ہیں جی کسی نے دکان میری دکان کسی نے باندھ دی ہے۔ اب بابا گدھا ہے باندھ دی ہے تو میری دکان ہے، تم اللہ کا حکم توڑتے ہو، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہو، پھر کہتے ہیں اب یہ حالات تو آئیں گے۔ مول صاحب پہلے یہی پوچھتے ہیں مول صاحب یہ نمازیں پڑھتے ہیں سارے؟ بعد میں کہتے ہیں جی دعا کیجیے، اب تو تبلیغ والے کہتے ہیں دعا کیجیے ہمارے لیے۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ کے نبی کا پھر دعاؤں کو کہتے ہو کہو، لیکن میرے بھائی ہمارے مسائل اس سے حل ہوں گے، اللہ کے ماننے میں، اللہ کے نبی کے ماننے میں ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ ابھی فرمایا کہ پھر کہتے جو دکان کسی نے مولوی صاحب کو تویز دے دے، تویز والوں کا بھی انہوں نے خوب کام چلایا ہوا ہے نا، آسان کام ہے نا بھائی، 500 کا نوٹ نکالا اور بس سارا کام حل ہو گیا۔ ابھی نہیں،
ایک اللہ والے تھے، کوئی آدمی ہے جی تمیز دے دے، دکان کا کام کسی نے باندھ دیا ہے. آتا ہے حدیث میں بے نیک جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہے. آتا ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے سیدھی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے یہ سیدھی اللہ تک جاتی ہے، درمیان میں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی فوری قبول ہوتی ہے. لیکن یہ بیٹا نہیں، ماں باپ دعا کر رہے یا اللہ ہماری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، یا اللہ بچہ نہیں ہو رہا، ہماری بیٹی کو بچہ دے دے، کہ اس کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یا اللہ بیٹے نے ماسٹر کر لے ہے، BA میں پتہ نہیں کیا کیا کر لے، جاب نہیں مل رہی، حالات کچھ ایسے، ہماری بیٹی کی زندگی بنا دے. ابھی خانہ کعبہ حرم کے اندر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ بیماری ہمارے بچے کی دور کر دے، یہ مسئلہ ہے. یہ اگر یہ بچہ اور یہ بیٹا اور یہ بیٹی نماز نہیں پڑھتے، باپ کی دعا بھی ان کو نہیں لگے گی. بہت بڑا نقصان ہے. یعنی میرے بھائی اور دوستوں، نماز یعنی جس چیز نے ہمیں اللہ سے دلوانا تھا، اسی کو ہم بس پیچھے پسے پش ڈال دیا. اس نے کہا ہمارے سب تجویز دے دیں، ابھی حالات خراب ہے ہمارے، آپ اللہ والے ہو. ابھی اس نے کہا ایسا کرو، کوئی ایسا آدمی کی قمیض لے کے آؤ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، میں اس کو اوپر لکھوں گا، یہ ضروری ہے، یہ میرے عمل کے اندر یہ بات ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے لے کے آتا ہوں. اب وہ واپس آیا، اس نے شہر میں دیکھا بھی کون سا آدمی مالدار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. اور اس دوست کا بہت بڑا سیٹ کاٹن اس کی لگی ہوئی، صبح صبح وہ منڈی میں جا رہا تھا تو منڈی والے بہت منڈی کا نام لے دیتا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. وہ اسے کہ حضرت جی ایک کام ہے آپ سے، ضروری کام ہے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا جی ہمارے بڑوں نے فرمائش کی ہے کہ ایک کرتا چاہیے، ایک قمیض چاہیے بس. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا وہ بڑوں نے فرمایا کہ ایک ایسی آدمی کی قمیض چاہیے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو ہاں ماشاءاللہ 3-4 گاڑیاں ہیں، 3-4 بنگلے ہیں، بڑا بزنس ہے، اور جو ہے ایسے چہرہ، صحت بھی اچھی ہے، بچے بھی اچھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ یعنی ہر طرح سے نعمتوں کے اندر آپ پل رہے ہیں. تو آپ کو، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اس نے کہا یار کیا بتاؤں، مجھے تو یہ بھی پریشانی ہے، مجھے تو یہ بھی پریشانی ہے، مجھے تو یہ ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر اللہ بھی آدمی کو پکڑتا ہے نا جب گڑبڑ کرتا ہے، تو پھر اس طریقے سے کام خراب ہوتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تقوی میں وہاں سے روزی آئے گی اس کو گمان نہیں ہوگا، اگر گڑبڑ کرے گا پریشانی وہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ہاں باتوں میں ایک بات چھوٹی سی اور، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ٹائر آڈ کھلا ہوا اس کا، کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ کر سکتی ہے. وہ یہ لاہور میں ہم تھے، وہاں پہ ایک ساتھی نے بتایا، اور لاہور کا تھا. اس نے کہا ہمارے ادھر ساتھی تھا، کسٹم میں بہت بڑا افسر تھا. یعنی ان پٹواری حضرات کی، کسٹم حضرات کی روز تنخواہ آتی ہے الحمدللہ، اللہ نے اصلی نوکری دی ہوئی ہے اللہ ماشاء اللہ. یعنی مولویوں کو مہینے بعد ملتے ہیں گنے چنے پیسے، ٹھیک ہے، اور بعض کو روز ملتے ہیں. اللہ کی ترتیب ہے. گمان ہمارا اچھا گمان نہیں ایسے. ابھی وہ روز پیسے لے کے آتا تھا کسٹم سے، جو بھی آتا ڈیوٹی لگاتا اس پہ اتنے دے دو. شادی ہو گئی. ابھی اصل تو مقصود اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، لیکن چلو اللہ ہم سب کو معاف کرے. آتا وتا کچھ نہیں، چلیے چلو یہ کس سے کہانیوں سے ٹائم پورا ہو جائے گا. تو لیکن عبرت ہے میرے بھائی، ہر بات میں ایمان والے کے لیے ہر بات میں فکر ہے. یعنی یہ ایسے آدمی سوچے کہ ہمارا کہیں وہی اسی روش کے اوپر ہم تو نہیں چل رہی کہیں. ابھی شادی شدہ شادی نہیں ہوئی تھی، اب بیگم آئی تو پھر اور اس کے وہ ناز و نخرے اور ساری ترتیب. ابھی سال بعد بچہ پیدا ہوا، پہلی اللہ نے بیٹی دی. ابھی وہ بیٹی اب نارمل ہے، اس کا سر چھوٹا ہے، جو ہم کہتے ہیں چوہے سر والا نا، پوری جسم اس کا ٹھیک ہے، سر اس کا چھوٹا ہے. ابھی وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا مسئلہ بن گیا.
یہ کیا مسئلہ اس کو بن گیا، اس کا تو سر نہیں چھوٹا سا ہے، لیکن اولاد تھی. خیر وہ اب جو مبارکباد دینے کے لیے وہ بھی پریشان ہو گئے، یہ بچی کیا اس کا سر چھوٹا سا ہے، چوہے سارا. ابھی اللہ کا چوہا، وہ کہتے ہیں دولے شاہ کا چوہا، ابھی اللہ کا چوہا ہے، اللہ نے بنایا اس کو، کسی کا نہیں کو، مخلوق اللہ کی، ہم نے عجیب نام دے. یہ پیر صاحب جانتے ہیں یہ جیسے دیہاتوں میں لفظ بولے جاتے ہیں یہ. ہاں ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی خیر صبر کیا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ کام نہیں چھوڑ رہا. تو پھر 2 سال بعد وہ بچی 2 سال کی ہو گئی، دوسرے سال بعد پھر اللہ نے دوسرا بچہ دی، بیٹی دوسری پھر دی. جب دوسری بیٹی دی تو وہ بھی بالکل ویسی تھی، اس کا بھی سر چھوٹا سا. ابھی سب پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ تو ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا. یعنی بچہ جیسے ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں والدین فکر مند ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں. دادیاں ماں کہتی ہیں چھوٹے بھائی کی جلدی شادی کرو، اس کا بچہ ہوگا تو ہمیں اپنی بیٹی اپنے گھر میں رکھے گی. عجیب بڑے لوگوں کی عجیب فکر ہوتی ہے. یعنی ایک بھائی کی شادی کی ہے نا، اس کی بیٹی ہوگا جلدی دوسرے کی شادی کرے، اس کو بیٹا ہوگا تو یہ ہم اس لیے اپنی پوتی کو اپنے گھر میں ہی رکھے. یعنی فکر ہوتی ہے والدین کو. والدین کی محبت میں تو وہ اس کو کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے نا بھائی. آج سب چیزوں میں ملاوٹ آ گئی بھائی. ماں کی محبت ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے. ابھی ہمیشہ اللہ کہتے ہیں اپنی محبت سے اس کے دل میں محبت ڈالی، اس لیے ملاوٹ نہیں ہے اس میں، اغراض سے پاک ہے یہ. ابھی وہ پریشان ہو گئے، یا اللہ بیوی نے کہ ایسا کرے آپ ہمارا وہ یہ نسق والا، یہ بچوں والا یہ نسق کٹواؤ، یہ ختم کرو، ہمارے بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے. چھوڑو اس بچوں کا ایسے ہی، بس یہ 2 کافی ہیں. ابھی وہ پریشان تھا. صبح جب آدمی پریشان ہوتا ہے پھر اللہ یا آدمی کو بہت یاد آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر کہتے جب سب دروازے بند ہوتے ہیں پھر وہ دروازہ، وہ کھلا دروازہ ہے، ہم اس دروازے میں پہلی دفعہ جاتے ہیں. یعنی وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت کا جب تک یہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا نا، اللہ کا رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. جو مانگو گے، یعنی اللہ نے ایسا مارٹ بنایا میرے بھائی جان، سب کچھ ملتا ہے. بعض چیزیں لاہور میں بھی نہیں ملتی، باہر سے منگانی پڑتی ہے. اسپیئر پارٹ سب کہتے ہیں گاڑیوں کہتے ہیں ہمارے پاس اسپیئر پارٹ نہیں، ہم باہر سے جاپان سے اس کو منگاتے ہیں، جندور سے نہیں ملتی. اللہ کہتے ہیں ہمارے مارٹ میں ہر وقت ہر چیز ملے گی. تم تقوی والا وہ کارڈ لے کے آؤ جو تمہیں مشینوں میں ڈالتے ہو، کیا اس کارڈ کو کہتے ہیں، اور پیسے نکالنے والی یہ کام کہتے ہیں. ہمارے اللہ کہتے تقوی والا کارڈ لے کے آؤ، حیا والا کارڈ لے کے آؤ، سنت والا کارڈ لے کے آؤ، ہماری رضا کا کارڈ لے کے آؤ، اور جو اخلاص والا کارڈ لے کے آؤ. ہم اس کو پہلے سیکنڈ میں دنیا کے چیک بعض دفعہ کیش بینک والے نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں ہماری پراپرٹی اتنی زیادہ ہے، ہر چیک ہر وقت کیش ہوگا، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک. اب اس نے کہا ہمارا یہ کاٹو نس کا مسئلہ، ہمارے بچے نہیں ہے، سارے بچے ایسے ہوں گے. اب وہ فجر میں مسجد میں آ گیا. کئی دنوں بعد فجر کیا آتا ہے، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے صبح صبح اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کا مہمان بن گیا، اللہ سے لینے کے لیے آ گیا. اللہ کہتے ہیں سارے دن کے کام فجر کی نماز پہ ہی بنا دوں. فجر کے پہلے میرے گھر میں آؤ، سب سے پہلے ادھر آ جاؤ، سارے کام تمہارے سارے دن کے کام بنا دوں. فجر میں دیکھا ایک ساتھی تھا، وہ اس کے حالات سے واقف تھا. اس نے کہا مرزا صاحب خیر تو ہے، آج فجر کی نماز میں آپ تو 9 بجے اٹھتے ہو، 10 بجے ایئرپورٹ پہ جاتے ہو، آج صبح کیسے؟ اس نے کہا یار ابھی ماتھے پہ پریشانی کے آثار ہیں. پر میں شیخ صاحب کیا بتاؤں آپ کو، دوسری بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اس کا بھی اب نارمل سی ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ میرا وہ آپریٹ کرو، بچوں والی ترتیب ختم کرو، ہمارے بچے ایسے ہوں گے. اس نے کہا مرزا صاحب ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو. اس نے کہا کہو. کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بیوی کا آپریٹ نہیں کرو، اپنا کر لو. اپنی دل کی بیماری کو ختم کرو. مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، زمینوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے.
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ابھی اوپر سے مسئلے میرے بھائیو حل ہو گئے۔ ساری دنیا کے انسان مل کے ایک مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، کیا بنے پھرتے ہیں پتہ نہیں۔ مکھی ان کے کھانے سے کچھ چیز لے جا، مکھی سے جوس کولڈ ڈرنک واپس نہیں لے سکتے یہ۔ ابھی میرے بھائی اور دوستو، ابھی اس نے کہا اپنا آپریٹ کرو، بیوی کا نہیں کرو، اپنا آپریشن کر لو، توبہ کرو، صلح کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تمہارا سونا عبادت بنے گا، تمہارا کھانا عبادت بنے گا، تمہارا دیکھنا کب عبادت بنے گا، تمہارا کاروبار عبادت بنے گا۔ ابھی ہمارا دنیا بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے آج ہم نے عجیب تفریح کر دی، نماز روزے حج زکوٰۃ کو ہم نے دین کا نام دے دیا، کاروبار کو، دکان کو، بزنس کو، جاب کو، اور ہم نے دنیا کا نام دے دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ بھی دین ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ سنت کے مطابق رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع، اللہ کہتے ہیں مرد ہیں یہ جن کو بیچنا خریدنا اللہ کی یاد سے۔ ایک صحابی گزرے، بہت جوان تھے، مضبوط قسم کے جوان صحابی تھے۔ ایک صحابی نے کیا ہے یہ اچھا ہوتا ہے، اس کی جوانی اللہ کے دین پہ لگتی، کیا یہ اچھا ہوتا ہے، بہت مضبوط تھا، ابھی رشک آتا تھا، ایسا مضبوط صحابی تھا۔ فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا، اس کی جوانی دین کے لگتی، اللہ کے راستے میں جہاد پہ لگتی، اللہ کلمۃ اللہ پہ لگتی۔ آج میں فرمایا بچوں کے لیے جو کمانے جا رہا ہے یہ بھی اس کا دین ہے، یہ جو بیوی بچے کے لیے مزدوری کے لیے جا رہا ہے یہ اس کا دین ہے، یہ اس کی دنیا نہیں ہے۔ ابھی میرے بھائیو سنت کے سانچے میں تو ڈھالو اپنی زندگی کو۔ اس نے کہا شیخ مرزا صاحب اپنا آپریٹ کرو، بیوی کا نہیں کرو، اپنے حالات ٹھیک کرو، اللہ سے صلح کرو، جو تم یہ لے کے آ رہے ہو۔ اس بھائی والی بات اب پیچھے میں رہ گئی، وہ ایس پی صاحب نے رشوت لی، وہ تو ہو گئی تھی، ایک اور نے لی، تو جب گھر میں آیا 10,000 روپے لے کے رشوت کا، تو بیوی بیل دی، بیوی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، وہ سیڑھیوں سے گری، پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب وہ اٹھا کے لے گیا بیوی کو ہاسپٹل میں، اور 10,000 روپے لا گیا۔ بیوی سے کہا اگر میں یہ پہ رشوت نہیں لیتا تمہارے پاؤں کا علاج میں کیسے کرتا، اچھا ہوا میں نے پیسے لے لیے۔ اب ظالم اللہ اس کے پاؤں نہیں توڑتے، تم لیا اللہ نے اس کا پاؤں توڑ دی۔ تو ابھی اس کے مائنڈ میں بات آئی، دل ٹوٹا ہوا تھا، پھر میں ابھی پڑھو اشراق، اللہ کا ذکر کرو، ابھی اشراق کا وقت ہونے والا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھو، توبہ پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یا اللہ جو میں نے گڑبڑ کی ہے، جو میں نے لوگوں کا مال چھینا ہے، یا اللہ ان سے وہ مجبور تھے، میں نے ان سے پیسے لیے، یا اللہ وہ تو ابھی آپ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اس برے کام کو نہیں کروں گا۔ یا اللہ میں آپ سے صلح کے لیے آ گیا، یا اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے حالات ٹھیک کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ ابھی اللہ کے سامنے سارے دکھ بیان کرو، ابھی اللہ کے سامنے۔ گھر میں جاؤ گے تو گھر والے کیا وہ اپنی ضرورتیں پیش کریں، بیوی کیا کہ انڈے لے کے نہیں آئے صبح فجر کی نماز، یہ نہیں پوچھے کتنے نمازی تھے مسجد میں، سب لوگ بچے گے مرنے کے ابا انڈے نہیں لے کے آئے، یعنی ہر بندے کی اپنی چاہت ہے۔ ابھی اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے سارے اللہ کریں۔ ابھی انہوں نے توبہ کی، توبہ کر کے جب واپس گھر میں کیا بیوی نے کہا چلے ہاسپٹل میں، اس نے کہا نہیں، میں نے اپنا علاج کر لیا، میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی، میں نے اللہ سے صلح کر لی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ گیا ادھر ایئرپورٹ پہ، اب لوگ آ رہے ہیں، وہ کسٹم پہ کھڑا ہوا ڈیوٹی وغیرہ، اس کی جہاں ڈیوٹی تھی، اب لوگ اس کو دے رہے کرے نہیں بھائی حلال بہت ہے۔ پہلے ایسا زمانہ تھا، بڑے فرماتے تھے جب میاں باہر جاتے کام کے لیے
مزدور عورتیں کہتی تھی گھر میں دین کا ماحول تھا، فرماتی تھی کہ کہیں سے حلال ملے تو لے آنا، حرام ملے تو نہیں لے کے آنا، ہم دنیا کا فقر برداشت کر لیں گے، ہم دنیا کی بھوک برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ میں ہم سے نہیں جلا جاتا، حرام گھر میں نہیں لے کے آ۔ آج تحقیق ہی نہیں کرتے، جو آتے آنے دو، سارے خوش ہیں، مال آنے پہ سارے خوش ہیں، جہاں سے بھی آؤ مال آنا چاہیے۔ ابھی تیسرے سال جب اللہ نے بیٹا دیا، تیسرے سال جب بچہ دیا، دو بیٹیاں تو نارمل تھی، تیسرے سال اللہ نے بیٹا دیا بڑے سر والا، صحیح اللہ نے دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ابھی ہم جب پریشانی ہوں گے تمیز والی بدرحمان میں رہے گی، یاد ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا نہیں ہے، ہاں فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، مجھے تو اتنی پریشانیاں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی، اس کو وہ اپنی پریشانیاں بھول گیا۔ اس نے کہا یا میں نے تو کسی غلط دروازے پہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں سوچا ایک اور آدمی، اس نے کہا یہ آدمی جو نظر آتا ہے اس آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا مال میں زیادہ تھا۔ اس نے کہا 24 صاحب ایک بات کہنی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ ایک قمیض چاہیے آپ کی۔ قمیض کو کیا کرنا ہے؟ جی ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ پیر صاحب نے قمیض ایک اوپر اس کے کچھ لکھنا ہے، ہمارے حالات کچھ گڑبڑ ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہمیں نا۔ اس نے کہا یار ابھی میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھ سے دکھی اس پورے ٹاؤن میں بندہ نہیں ملے گا، تمہیں سب سے میں دکھی۔ ابھی وہ بیچارہ اس نے کہا ایسا تو کوئی مجھے بندہ نہیں ملے گا۔ پریشان آیا گھر میں، کسی نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ یار پورے شہر میں ایک بندے کا بتا جو پریشان نہ ہو۔ اس نے کہا مسجد میں چلے جاؤ، یہ کون سی مشکل بات؟ وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اس بندے کو کوئی نہ دنیا کا دھندا نہ پریشانی۔ ابھی دنیا تو پریشانی کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پانی پہ چلے اس کے پاؤں گیلے نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا جو پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہو؟ فرمایا یہی مثال دنیا کی ہے، ابھی چلو گے تو پھر تو پاؤں تو گیلے ہوں گے۔ ابھی محنت دنیا کی ہو، محنت دکان کی ہو، فکر دنیا کی ہو، فکر دکان کی ہو، کیسے ذہن میں سکون آئے گا؟ جس کو اللہ کہہ رہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ گڑبڑ ہے، اب میری صلاحیت اس کے اوپر لگ رہی ہے، تو سکون کیسے آئے گا؟ سکون تو نہیں آئے گا۔ اس نے کہا مسجد میں جاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے ملو، اس سے زیادہ کوئی اس کے چہرے پہ ایسا سکون نظر آتا ہے دیکھ کے۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مسجد میں گیا، ابھی پریشان بھی تھا۔ اس کے حضرت جی ایک عرض کرنی۔ اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، بندہ ملا لیکن بڑی مشقت کے بعد ملا ہے۔ اب اس کے اوپر چادر تھی، بڑی قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا جی ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا کرتا چاہیے مجھے، بڑوں نے فرمائش کی۔ اب جب اس نے چادر ہٹائی تو کرتا ہی نہیں تھا اس کا، ابھی ویسے بیٹھا ہو۔ ابھی میرے بھائی اور دوست، یہ دنیا کا کرتا پریشانی کا سبب ہے، دنیا میں پریشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست دین کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر بات بنے۔ ہاں اللہ کو ساتھ لے لیں، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت سے ہمیں پیار ہو، یعنی ایسا سکہ ہے جو اللہ کے دربار میں چلے گا۔ ایسے شفیق نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میرے بھائیوں ابھی زمین و آسمانوں سے قیمتی، اللہ کی قسم۔ سنت کے ہمارا لباس سنت کے تابع ہو، ہماری وجہ سنت کے تابع ہو، ہمارا کھانا پینا سنت کے تابع ہو۔ ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، اس نے وہ کرتا پہنا ہوا تھا، لباس کیا ایسے، اور وہ دیبا کی گوڑ تھی، ایسے کوئی ریشمی لباس ہوگا۔ اب اس نے آتے صحابہ سے کہا تم یہ تمہارا ساتھی ہر چرواہے اور چرواہے زادے کو آگے بڑھا دیتا ہے، شاہ سوار کے بیٹے سے، ایسے کچھ نے نازیبہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے گریبان کو بول فرمایا تم نے یہ بے وقوف والا لباس نہیں پہنا ہوا، یہ تم نے کیا پہنا ہوا جیسے بے وقوف لباس پہنتے؟ میرے بھائیو ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن کے اوپر۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنت کے تابع کریں گے، اللہ کی قسم ہمارا اللہ باطن بھی ٹھیک کر دے۔
ایسی آپ کی ببرکت ذات ہے. وہاں سے فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، راستے میں ایک کنواں آیا، اس کنویں میں پانی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں پانی ڈالا، آپ نے اس میں کلی مبارک فرما دی. ایسے کلی کی سارا کنواں پانی سے بھر گئی، خشک کنواں آپ کے کلی مبارک سے بالکل بھر. پھر فرمان لے کے اونٹ آیا، ایک ساتھی تھے صحابی سے نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، وہ کبھی کدھر بھاگتا ہے، کبھی کدھر کاٹتا ہے لوگوں کو، قابو میں نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں گئے، اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا، اس نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر سر رکھ دیا. آپ نے فرمایا اس کو کیا ڈالو، اس کو پکڑو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ بھی جانتا ہے؟ فرمایا یہ اونٹ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ مشرک نہیں جانتے اس بات. ابھی جن کو پوری کہنا پتھر جن کی کلم جن کی نبی ہونے کی گواہی دے، اور درخت جن کو جھک کے سلام کرے، جس ذات کے اوپر بادل چھایا کرے، جس ذات کے جسم عطر کے پسینے سے خوشبو مبارک آئے، اور جس ذات کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور جب چلے تو بادل اس کے اوپر چھایا کرے، اس کی زندگی کو آج ہم نے بالا تاک کر دیا. میرے بھائیوں ابھی کوئی ایک ہی راستہ جو اللہ تک، ایک ہی سیڑھی جو سیدھی اللہ کو جا کے ٹچ کرے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کو کسی حال میں نہیں چھوڑ، سنت کے سانچے میں ڈھچیں گے، سجیں گے تو اللہ کے قریب. وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ ہے ہی معاف کرنے والے. اللہ کی صفت، اگر تم اللہ کہتے ہمارے حبیب اگر تم مجھ سے محبت کے دعویٰ دار ہو، ہمارے حبیب کی سنت میں آ جا. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، ہمارے پاس کچھ نہیں. یعنی ہماری عبادت بھی اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے سمجھے جائے کہ ہمارے گناہ. پہلی بات ہمارے پاس نیکی اگر ہے تو اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کریں. ابھی میرے بھائیوں لائن میں تو لگ جائیں، اللہ کے نبی کی لائن میں لگ جائیں، انشاءاللہ تعالی نمبر آ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. لائن میں یہ آٹے کے لیے کتنی لمبے بل کی کتنی لمبے لائنیں لگی ہوتی ہیں. آدمی کہتے ہیں باری نہیں آئی، لیکن باری آئی جاتی ہے. اس لیے سنت کے سانچے میں اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جائیں گے. یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ ہماری سفارش کریں. یعنی آپ تو شفیق امت، اتنی شفقت جتنی ماں کو اپنے بچی سے زیادہ نبی کو اپنے امتی سے محبت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، ماریا کی بٹیا اما جان کے بطن سے پیدا ہوئے. وہ ماتا کے دعووں میں وہ بیمار ہو گئے. تقریباً 18 مہینے کی عمر تھی، ماں کی ان کی عمر تھی یا 16 ماہ کی عمر تھی، 2 سال کے قریب تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو تھوڑا اوائل میں بھیج دیں، تھوڑا مدینہ کے، وہاں پہ آب و ہوا زیادہ اچھی ہے، اللہ کرے گا ان کو صحت اللہ دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی محبت فرماتے تھے، کندھے پہ اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو بٹھا کے چلتے تھے. یعنی عجیب محبت ہوتی ہے بیٹے کی نا. یعنی اگر بیٹا بیمار آدمی سے کھانا مشکل ہو جاتا ہے. مول سے ہمیں نفرت کے لیے ہے، فرمانے لگے میں اپنا جگر تمہارے پاس چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی عجیب محبت ہوتی ہے بچوں کی. اللہ نے ایسی بیٹے سے بڑی نعمت نہیں، اللہ کی قسم. تو آپ یہاں سے کندھے پر پیار کرتے، آپ اس کو مدینے کے حوالے میں فرماتے ہیں. پہلے وہ ایک لوہار کے گھر میں رضاعت کا وہ دودھ پیتا تھا، ادھر کی دودھ پیتے تھے. اب ان کے گھر میں دھواں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں جاتے تو دھوئیں کے اندر داخل ہو جاتے. آپ یعنی بیٹے کی محبت میں دھوئیں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. اب ان کے وہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اب جلدی چلے، آپ کا بیٹا زیادہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتا مبارک آپ نے اتارا ہوا تھا. مول سے فرما رہے تھے آپ کے جسم اطہر پر کرتا دامن بندھی ہوئی تھی، کرتا مبارک نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور کرتا زیب مطلب وہ زیب تن کرنا آپ بھول گئے. ایسے اب تیز چلے. کئی دفعہ آپ کے جو شانہ مبارک میں وہ کملی تھی، وہ کئی دفعہ چادر مبارک نیچے کو گرتی تھی نا. آپ تیز رہو تھے. صحابہ فرماتے آپ اتنی تیز چلے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیں دوڑنا پڑا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، آپ نے قریب کیا نا، قریب کیا تو ابھی وہ ان کی وہ نزع کی حالت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ گئے. فرمایا ابراہیم آپ کی جدائی پہ ہمارا غم زدہ ہے بہت زیادہ. آپ کے فراق نے ہمارے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں نا، آپ غم زدہ بہت زیادہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے قبول کی ہے، کرنی اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کے بیٹے کو صحت دے دے۔ اور میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ دعا میں نے اپنے امتیوں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگوں۔ یعنی اتنا نبی کے دل میں اپنی امت کی شفقت ہوتی ہے، یعنی بالکل سارے آنکھوں کے سامنے مناظر ہوتے ہیں، انبیاء سارے حوال سے باخبر ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا ان کا مرنے کا۔ آج میرے بھائی، آج دنیا کے مستقبل کا ہمیں فکر ہے، ابھی یہ دنیا کے اپنے بچوں کا فکر ہے، ابھی ہم یہ سوچیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا، کبھی ہم نے اس بات کو سوچا؟ ابھی میرے بھائی، ان کو دین کا علم سکھائیں، ان کو قرآن کا علم سکھائیں اپنے بچوں کو، یہ دیندار بن جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، بس بات ختم کرتا ہے انشاءاللہ 5 منٹ میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے 12 یا 13 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو 12-13 درہم صرف ترکہ میں چھوڑے، یعنی بادشاہ ہیں، اربوں خربوں بھی بنا سکتے تھے۔ تو کسی نے محمد بن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، تم نے کیا یہ بچوں کے ساتھ کیا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا، میں نے اپنے بچوں کو تقویٰ سکھا دیا، میں نے اپنے بچوں کے دل کے اندر ایمان کو بھر دیا، میں نے ان کو نمازی بنا دیا، میں نے ان کا تعلق اللہ سے، میں نے ان کے جسم کے اندر جو اتارا وہ رزق وہ حلال کا اتارا ہے، ان کو میں نے حرام نہیں ان کو کھلایا۔ امام بخاری کے بارے میں آتی ہے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب والدہ پریشان ہوئی کہ یا اللہ باپ کا سایہ، اب یہ بیمار ہوئے۔ امام بخاری کے حالات میں اساتذہ نے ہمیں یہ بات لکھائی، ابھی بچپن میں کوئی ایسی بیماری لگی کہ یہ امام بخاری کی آنکھیں بھی چلی گئی، اب والدہ اور پریشان ہو گئی، یا اللہ پہلے آپ نے اس کے باپ کو بلا لیا، ابھی یہی ایک سہارا تھا، یا اللہ یہ بھی آپ نے اس کی آنکھیں، یہ مجھے سنبھالے گا، میں اسے سنبھالوں گی۔ ابھی روز دعا کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جس مال سے میں نے امام بخاری کی پرورش کی اس میں 1 درہم بھی مشت میں نہیں تھا۔ ابھی میرے بھائیوں، بچوں کو حلال رزق کھلائیں گے اللہ کے، چاہے مرچی سے کھلا دو، ابھی بھوکے ہوں گے مرچی میں بھی مزہ آئے گا، پہلے پیٹ بھرا گوشت میں بریانی سے بھی مزہ نہیں آئے گا۔ آج پیٹ پہلے بھرا گیا، کہتے کھانا اچھا نہیں لگ رہا، ابھی بھوک تو ہو تو پھر تو اچھا لگے تمہیں۔ ابھی فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو تقویٰ سکھا دیا، الصالحین، جو پرہیزگار ہوگا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ روزی کمانے کا، مالدار ہونے کا، سکون حاصل کرنے کا، خوشی حاصل کرنے کا، اس دنیا میں اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ تقویٰ۔ ابھی اللہ کو راضی کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کی قسم، روزی کا مسئلہ تو پہلے اللہ اس کو حل کرے گا۔ بھوک میں مزہ آئے گا بندے کو، بھوک میں عجیب مزہ ہے میرے بھائیوں، لیکن مانگو نہیں۔ تو فرمایا 13 بیٹے ہیں، آپ نے ان کے لیے فرمایا میں نے ان کو تقویٰ سکھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو متقی ہوگا اس کو ہم پالیں گے، پرہیزگار کے ہم دوست ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، حرم میں تھے۔ منصور ابن جعفر کے بارے میں آتا ہے، یا جعفر ابن منصور کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ تھے، میہ خاندان میں غالباً تھے یہ۔ انہوں نے ایک سخت بات کہہ دی، بادشاہ کے بارے میں سخت بات کہہ دی۔ اللہ والے ڈرتے تو کسی سے ہے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا ہے پھر سارے اس سے ڈرتے ہیں، اور جو مجھ سے نہیں ڈرتا پھر بیوی بھی اس کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرے گا تو بات بنے گی۔ ابھی وہ سفیان ابن عیینہ کی گود میں سر رکھ کے مزے سے حرم کے اندر سو، یا تو یہ فضائل حج میں غالباً یہ کہیں اور لکھا ہوا ہے۔ تو سوئے ہوئے تھے، کسی کوئی درد مند تھا، اس نے بھاگ کے آیا، اس نے کہا حضرت جی چھپ جائیں کہیں پہ۔ اس نے کہا کیوں چھپوں؟ تمہیں منصور ابن جعفر نے آپ کی موت کا پروانہ لکھ دیا ہے، آپ کو وہ حرم میں آ رہا ہے، ساتھ لکڑی بھی ہے، پھندا بھی ہے، ابھی سولی حرم سے باہر نکال کے تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، بھاگ جاؤ کہیں چھپ جاؤ۔
یہودی یہ تقوی والے تھے، اللہ والے تھے، ان کا تعلق کسی MLA سے نہیں تھا، کسی MP سے نہیں تھا، صدر سے نہیں تھا، چیف سے نہیں تھا، وزیر اعظم سے نہیں تھا، مولوی صاحب سے بھی نہیں تھا، اللہ سے تعلق تھا اس کا۔ جب نبی آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، ابھی مجھے لے لو، سب تمہارا، آسمان تمہاری۔ طارق بن زیاد نے کہا کشتیاں جلاؤ، انہوں نے کہا ہار گئے تو واپس کیسے جائیں گے، یہ سمندر ہے، تیرنا اتنا سمندر میں تو نہیں تیر سکتے۔ فرمایا، پھر کہا یہ ملک ہمارا نہیں، آب و ہوا ہماری نہیں، یہ خطہ ہمارا نہیں۔ اس نے کہا سارے ملک ہمارے، سارے خطے ہمارے، ہم اللہ کے، سب ہمارے۔ ابھی جب اللہ کے ہوں گے تو سب ہمارے ہوں گے۔ ابھی یہ اللہ والا تھا۔ سفیان نے ثوری رحمہ ساری زندگی کہتے ہیں ایک دفعہ گھر میں آیا، ماں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ فرمایا کون؟ فرمایا اماں جی سفیان آپ کی زیارت کے لیے۔ فرمایا بیٹا جس چیز کو اللہ کے لیے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ ابراہیم بن ادم کے بارے میں آتا ہے، حج کا دعا فرما رہے تھے، ایک نوجوان نظر پڑا، اتنا حسین تھا کہ لوگ اس کے حسن سے تعجب میں پڑے ہوئے تھے، اتنا خوبصورت۔ ابھی لوگ اس کو چہرے کو، شیخ نے اس کو دیکھا نا ایسے، تو شیخ کھڑے ہو گئے، اب اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگے اور 7 آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ کسی نے کہا شیخ کو لڑکے کی محبت نے پکڑ لیا، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئے۔ اعتراض تو محترم کا کام اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جی یہ رونا، یہ کیسا کھورنا جس کے ساتھ رونا بھی ہے؟ لگتا ہے اس بچے، اس لڑکے کی محبت نے آپ کے دل کو پکڑ لیا ہے۔ ابھی شیخ نے فرمایا یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بچپن میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی سال کے لیے جاتے ہیں، شام کو کہتے ہیں کیا حال ہے بچے کا، ٹھیک تو ہے، اور تمہارا کیا حال ہے؟ تھانے سے اس کا حال بھی پوچھتے ہیں۔ ابھی بچے کو چھوڑا ہمیشہ کے لیے، اور میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اب شرم آتی ہے، جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑا اس کو دوبارہ کیسے ملوں؟ فرمایا جاؤ اس سے بات کرو، شاید اس سے میرے دل کو تسلی ہو۔ اس نے، وہ آدمی گیا، 7 والا مرید تھا، اس نے کہا بیٹا اللہ تمہارے باپ کو برکت دے، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا چاچا جان آپ میرے باپ کو جانتے ہو، وہ تو مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا۔ فرمایا کاش میری زندگی کی ایک چاہت ہے، مجھے ایک دفعہ مجھے باپ مل جائے، پھر میری جان نکل جائے، بس میری ایک دنیا میں چاہت ہے، میں ایک دفعہ اپنے باپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر میں مر جاؤں بس۔ ابھی اس نے کہا بیٹا اللہ تمہارے باپ کو برکت دے۔ وہ تو آگے چلا گیا۔ جب شیخ وہ آیا آدمی تو شیخ کا سجدے میں سر تھا، اور سر اور جو جگہ تھی آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، رو رہے تھے نا۔ اب جو شعر پڑھے، مجھے شعر بھی نہیں آتے، ترجمہ بھی نہیں آتا، اگر آپ نے پڑھنا تو فضائل حج میں دیکھ لو، عجیب شعر ہے، ہاں عجیب شعر ہے۔ اب سفیان بن ہے نا، یہ سفیان بن کسان میں گزرا کے سو رہے مزے سے۔ اب ایسے دیکھ کر سب نے بیت اللہ تھے، اور میں اس گھر کو چھوڑ کے، اس در کو، یہ میرا ماوا، میرا ملجا، میرا ٹھکانہ، میرا در، میرا گھر، میرا مسکن، میری جائے بنا، میں اس کو چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ ابھی اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ نہیں جاؤں گا کہیں بھی۔ آنے دو اس مصدیق کو، یہ منصور کس بات کی مولی ہے۔ ابھی اٹھا، ابھی دونوں اللہ کے ولی تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے دوستی تھی۔ آج لوگوں سے دوستی بنانے کی فکر ہے میرے بھائیوں۔ ابھی کعبے کا پٹا پکڑا، فرمایا یا اللہ اگر یہ منصور حرم میں داخل ہوا تمہاری ہماری دوستی ختم۔ ابھی میرے بھائیوں یہ بات کہنی آسان نہیں ہے، جو قربان سب کچھ کرے گا وہی کہے گا نا۔ کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کسی اجدے کے منہ میں تمہارا ہاتھ آ جائے، اجدے سام کے منہ میں، اور وہ پوچھو تک تمہارے ہاتھ کو کھا جائے، اس حال میں بھی تمہارا دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہو۔ ہاتھ سانپ کے منہ کے اندر چلا گیا اور اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، بس
ابھی یہ اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے کوشش ہے، کرو گے؟ اگر 4 مہینے کے لیے کہا تو لگاؤ گے انشاءاللہ؟ دیکھ لو، لگاؤ گے انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ ابھی سال کے لیے اللہ نے نکالا، اپنے فضل سے لے آیا، ایسے ہی آ گیا جیسے تھے، کچھ بھی نہیں، ناک بھی وہی کھڑا ہوا، کان بھی وہی کھڑا ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں جائے گا میرے بھائیوں۔ ابھی وہ سفیان بن ہویا فرمایا یا اللہ یہ منصور کا حرم میں داخل ہوا، تمہاری ہماری دوستی ختم، I break my partnership or build for 14 years، ابھی دوستی ختم کر دوں گا تمہارے ساتھ، جو 40 سال سے تمہاری علاوہ کسی کو نہیں دیکھا یا اللہ، آج یہ بندہ حرم میں نہیں آنا چاہیے۔ وہیں سواری سے گرا، گردن ٹوٹی، وہی مر گیا، حرم کے اندر بھی نہیں آ سکا۔ ابھی میرے بھائیوں یہ بات پیدا ہو جائے، ابھی اس کے لیے گھروں کو چھوڑے، نکلے اللہ کے راستے میں، ساری دنیا آپ کی منتظر، اللہ کی قسم۔ ہم اس سفر پہ چلے، یقین کرے 20 علاقے میں ہماری تشکیل تھی، یعنی 50% ذکری لوگ تھے، جو یہ جماعت والے ساتھی یہ جانتے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ہاں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد مہدی، یہ کوئی ادھر ظالم تھا، یہ اٹک کا، ادھر جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب کو بے ایمان بنا دیا اس نے۔ ابھی ایسے وہ کچھ ایسے، یقین کرو اللہ کی قسم، یعنی کھانا اچھا نہیں لگتا تھا جب ان کے حالات دیکھتے تھے۔ یہ سندھ کے سارے ہندو لسبلا میں بسگیری کرتے ہیں، ان کے وہ مخصوص قسم کی ان کی عورتوں نے لباس پہنا ہوا تھا، ہم جاتے تھے ان کے منتیں سماجے کرتے تھے، یار خدا کے لیے کلمہ پڑھو۔ وہ کہتے تم گائے کو ذبح کرتے ہو، ابھی ظالم اس کو کھانا ہے اور کیا کریں گے، اس سے بنے گا۔ ایسے وہ کہتے ہمارے 18 کروڑ خدا ہے، تمہارا ایک ہی خدا ہے، یعنی ایسے ان کا بس۔ ہم ایک آدمی نے کلمہ پڑھا الحمدللہ، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، بیوی کو میں نے سال کا ٹائم دیتا ہوں، پھر اسلام قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یعنی بات کا ذہن الحمدللہ، جماعتوں کئی ذکریوں نے اپنا وہ توبہ کی، اسلام میں داخل، مساجد بنائی۔ اب یہ جماعتوں کے چلنے پھرنے سے ایسے الحمدللہ کوئی آدمی نکلے گا تو بیلا میں بہت ہندو ہیں، اور یہ ہندو یہ پارٹیشن سے پہلے ادھر ہیں، انہوں نے مائگریشن نہیں کی، یہیں پہ رہ گئے، یعنی وہ دلیپ کمار ایسے اور خوبصورت قسم کے ہندو ہیں۔ ابھی ایک دفعہ مندر میں گئے، ہم نے کہا چلتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ظالم، ہمیں بھی مندر میں جانا چاہیے۔ یہ بابا اسماعیل میرے ساتھ تھا، میں نے کسی کو بتانا نہیں، چپکے سے جاتے ہیں۔ ہم مندر میں گئے تو ہم داخل ہوئے تو ایک ان کی وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی گیٹ کے سب سے، کہا نکلو یہاں سے۔ ہم نے کہا نہیں نکلیں گے۔ کیوں نکلیں؟ ہمیں مندر سے روکتی ہو، ہم دیکھیں گے۔ نکلو، میں کہا نہیں نکلیں گے۔ ابھی ایک ادھر بت، اس کے ہاتھ میں 2 ڈنڈے، اس کو دیکھ کے ڈر، ایسی بدبو شرک کی، اللہ کی قسم دنیا کی ساری بدبو جمع کرو، یہ شرک کی بدبو سے زیادہ ہے۔ یعنی ویسے ایک منٹ اس میں داخل ہونا ہمارے لیے موت کا سبب تھا۔ ابھی چھپکلیاں بنی ہوئی ہیں، چھپکلیاں، یہ کوڑ کرلیاں، چوہے۔ ہم نے کہا یہ چوہے کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی کی روح، میں کہا تمہاری روح ہوگی، ہماری روح نہیں، چوہے کو کہتے نمستے، چھپکلی کو کہتے نمستے۔ ارے میرے بھائی اور دوست، ہم ادھر اس کلمے کو لے کے بیٹھے، لوگ چوہوں کی پوجا کر رہے۔ یہ ایک ساتھی ایک چائنا سے آیا، آخری بات بس، یہ مولوں کی آخری جو ہوتی ہے نا، یہ کچھ نامی ترکیب ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے بات۔ وہ اس کسی ساتھی نے اس کو وہ ناشتے کے لیے، انہوں نے کہا بیرون کے مہمان ہیں، چائنا کے، ناشتہ بنایا، بہت پرتکلف، آملیٹ، پراٹھے اور پتہ نہیں ننے اور بونگ پائے کیسے ہیں نا، وہ سب قسم کی۔ اب وہ ناشتہ واشتہ وہ کر رہے تھے، آخر میں وہ تھرمس 3-4 چائے کے لے کے آ گیا، اور جو چائے کی ویکیوم بوتلیں ہوتی ہیں۔ اب جب اس نوجوان نے اس تھرمس کو دیکھا نا، اس کے یہیں پہ لقمہ اٹک گیا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، لقمہ اس کو نگلا نہیں جا رہا۔ لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کیا بات ہے؟ ابھی کھاتے کھاتے رونے لگ گئے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو تھرماس آیا نا چائے والا، یہ میری باپ کی کمپنی کا ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی کمپنی کی، جو تمہارے ادھر دیہات میں ادھر شہر میں پڑا ہوا۔ ابھی تم کلمہ تمہارے پاس ہے، تم ہمارے پاس لے کے نہیں آئے۔ کتنے لوگ ہمارے خاندان کے کلمے کے بغیر بھی چلے گئے، ہمارا باپ بھی ساتھ تیریا تھا، کسی کو نہیں مانتا تھا۔ ابھی میرے بھائی اور دوست، ہمیں دکان سے فرصت نہیں، ہمیں کاروبار سے فرصت نہیں، ہمیں کھیت سے فرصت نہیں، ہمیں تو یہ دین کا کام کون کرے گا؟ میرے کرو گے سارے انشاءاللہ۔ جن بھائیوں کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، وہ نیت کرو انشاءاللہ 4 ماہ لگائیں گے، کرتے سارے انشاءاللہ۔
دیکھو بھی ہماری بات کریے، ہم نے جو شو ڈالا بھی ہم نے اس کو روک دیا، ابھی آپ کو باری ہے، اذانیں شروع ہوگی، ہماری بھی کوشش ہے عشاء کی نماز گلشن امام میں جا کے پڑھے، تو آپ جو ہے نا جلدی کو ساتھ ہلے نہیں، ابھی جان خطرے میں ہے نا بھائی، ابھی سب جم پیروں پہ پر وزن دو، ٹھیک ہے نا، ابھی ہلنا نہیں ہے، ابھی ہلو گے تو پھر وہ تشکیل میں گڑبڑ ہو جائے گی، ابھی 1-2 منٹ ہے، ابھی اس سے بات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ فکر سے بیٹھیں گے، آپ کی اس بیٹھنے کے اوپر یقین کرو دنیا میں جتنے سب کے اوپر اس کا اثر ہے، ایسے نہیں ہے، یہ یہاں سے تشکیل نہیں ہوئے، تقاضے پورے نہیں ہوئے، لیکن آپ بیٹھے رہے، آپ استغفار کرتے رہے، آپ دعا کرتے رہے، آپ فکر مند رہے، اللہ کی قسم اللہ اس لاہور سے جو یہ صحیح بات سے ان تقاضوں کو پوری تو یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہلے گا تو نہیں، یہ لائٹ جلا دیں، ایک کوئی ساتھی اینک بھی دے دے، جزاک اللہ، میرا تو کہتا نقد چلہ ہوتی ہے، فرمایا جی اللہ جزا خیر دے، یعنی بھائی 3 چلے کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ہم اگر ترتیب سے 3 چلے لگائیں گے یقین کرو اللہ ہماری سوچ فکر کو بدل دے گا، فرمایا جی اللہ جزا خیر دے، 3 چلنے کے لیے نقد ساتھی دیکھیں، نقد ارادہ کرو گے میرے بھائیو اللہ کی مدد نقد آ جائے گی، آج ہم سب اللہ کی مدد کے منتظر ہیں کہ نہیں ہے بھائی، ہم ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، آج مسلمانوں کو جو حالات ہے یقین کبھی پہلے میں نے تو نہیں دیکھے، 50 سال کے 45 سال کے قریب عمر ہوگی، اتنی سخت جو مسلمانوں پہ آج حالات ہے پہلے نہیں دیکھے، اب یہ بھی کس چیز کا ہم انتظار میں، جن مسائل کے ہم پیچھے ابھی تک تو حل نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ہاں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تم ہمارے دین کے لیے کوشش کرو، فرمایا جی اللہ جزا خیر دے۔